السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، قومی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفارمیشن اور لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اے ٹو زی انفارمیشن ہوگی، سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ جب انکیشمنٹ لیں گے تو ڈیڈکشن سے بچ سکتے ہیں۔ کافی ساری انفارمیشن جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک پرانے انویسٹر ہیں یا نئے انویسٹر ہیں، یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والی ویڈیو ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ دوستوں میری پرسنل ویب سائٹ ہے nationalsavingspakistan.com۔ اس کے اوپر آپ کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اچھی انفارمیشن مل جائے گی۔ طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ بلاگز کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے، اس کے بعد سکرول ڈاؤن کر کے نیچے ہمارے پاس یہ سارے بلاگز میرے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ 26 جون کا آپ کو بلاگ لکھا نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو دوستو اردو اور انگلش دونوں میں انفارمیشن مل جاتی ہے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی میں اس کو اپڈیٹ کروں گا۔ نئے پرافٹ ریٹ آ چکے ہیں، لیکن ابھی اس کی لسٹ جو ہے نا وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، جو قومی بچت کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہے۔ تو جیسے وہ اپلوڈ ہوگی تو پھر میں بھی یہاں پہ اس کو جو ہے اپڈیٹ کر دوں گا۔ آفیشیلی طور پہ ریٹ تو اناؤنس ہو چکے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، لیکن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے بارے میں کافی سارے لوگ آپ کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں یا مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کو جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو صحیح سکیم جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی یا سمجھائی جاتی جہاں پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سکیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ سکیم جو ہے یہ سرٹیفکیٹس سکیم ہے، یعنی نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس، جس میں کیٹیگری میں یہ آتی ہے، اور میچورٹی اس کی 10 سال کی ہے۔ اب یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ چیزیں یہاں پہ واضح ہو جائیں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 10 سال اگر میچورٹی پیریڈ آپ نے، جیسے کسی بھی بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کا 10 سال کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 5 سال پہلے انویسٹ کیا ہوا ہے اور آج پرافٹ جو ہے 1380 سے کم ہو کے 1360 ہو گیا ہے، تو آپ کا جو پرافٹ ایک بار آپ کو میکسیمم مل چکا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی جس میں آپ دیکھیں تو پیچھے چل رہا تھا 1380 روپے، تو اب 1360 ہو گیا تو آپ کا 1360 نہیں ہوگا، آپ کا 1380 ہی چلے گا۔ اگر آپ نے 5 سال پہلے انویسٹ کیا تو 5 سال اور آپ کے ابھی وہ 1380 ہی چلے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ کوئی نیا رول یا نیا کٹا نہ کھل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں یا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ آپ کو 10 سال پورے ہونے تک، یعنی میچور ہونے تک آپ کو یہ میکسیمم پرافٹ دینے کی پابند ہے قومی بچت۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ کافی سارے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ یار پرافٹ جو ہے آپ کا بھی کم ہو جائے گا، اس طرح اس طرح، اس کے اوپر آپ کی جو ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ تو ڈیڈکشن کس سے ہوتی ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب کسی بھی بچت اسکیم میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ ایلیجیبل ہیں اس کے، یا اگر آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو کیا اس میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ماہانہ منافع مل رہا ہے، سالانہ ہے، چھماہی ہے، کس طرح میچورٹی کے اوپر ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی چیک کرنی ہے، پوچھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے انویسٹ جا کے کر دیں، کل کو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو نہ پرافٹ ملے نہ اس کا کوئی فائدہ ہو، سال 6 مہینے بعد آپ پیسے نکالیں تو آپ کو فائدہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ اسکیم جو ہے یہ یہاں پہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 60 سال یا اس سے زائد عمر کے جو پاکستانی شہری ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈسیبل رجسٹرڈ ان نادرا پاکستان، ٹھیک ہے، یہاں پہ معذور افراد جن کا نادرا سے باقاعدہ شناختی کارڈ بنا ہو معذوری کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بار بار کہتا ہوں، اور یہ بلاگز لکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہر بندہ آسانی سے ان کو آ کے ریڈ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو اچھی طرح سے اس کو سمجھ جائیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ آگے چلیں تو نیچے تیسری کیٹیگری ہے ویڈوز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ڈڈ ناٹ گیٹ میرڈ اگین، یعنی جب تک وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی۔ آگے چلیں تو کہتے ہیں اف گیٹ میرڈ اگین ناٹ ایلیجیبل۔ سمپل یہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اب وہ دوبارہ شادی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ نااہل تصور ہوں گے۔ اور حاصل کیا گیا منافع، یہ رولز اینڈ ریگولیشن سمجھنے کی بات ہے۔
वीडियो बनाते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो यही मकसद यही है कि आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। और वो कहते हैं कि हासिल किया गया मुनाफा काबिल वापसी होगा, यानी जो बेवा ख़वातीन हैं अगर वो दोबारा शादी कर लेती हैं तो जिस डेट से उनका निकाह रजिस्टर्ड होगा उससे आगे चाहे वो साल प्रॉफिट हासिल करते रहें, 2 साल करते रहें, लेकिन जब वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए जाएंगे, डेफिनेटली अगर वो नादरा में रजिस्टर्ड हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो पकड़े जाएंगे। निकाह नामा उनका जो है वो डेफिनेटली मुश्किल हो जाती है। फिर आपके क्या होता है, प्रॉफिट आपको चाहे मिल भी गया है ना, तो वो आपके जो असल इन्वेस्टमेंट है उसमें से काट के आपको पैसे वापस कर देंगे, आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ये चीज़ समझ लें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो सरमायाकारी की रकम, ये बहुत जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह की जो ये इन्वेस्टमेंट है आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 75 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप लाजमी याद रखें और कोशिश करें कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो आप सेविंग अकाउंट में हासिल करें, और सेविंग अकाउंट से बजरिया एटीएम, आपको कौमी बचत जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी करीबी किसी भी वन लिंक एटीएम से अपना जो प्रॉफिट है उसे एटीएम के ज़रिए निकाल सकते हैं। एक बार अगर आप 25,000 निकाल रहे हैं तो आपको 24 रुपये की कटौती हो जाएगी, दूसरी बार अगर 25,000 निकालते हैं तो फिर 24 रुपये की कटौती हो जाएगी। यानी एक एटीएम जब भी आप स्वैप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो 24 रुपये आपके कट जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं आपने जहन में रखनी है। तो ये देखें, आजकल अगर पेट्रोल की प्राइस देखी जाए, आप बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, और कौमी बचत की ब्रांच आपसे 4-5 किलोमीटर दूर है, तो फिर भी आपको वो फ़ायदा है जो आपके करीबी एटीएम हैं वहाँ से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर गाँव से आप सिटी आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बराबर है, आप कौमी बचत ही चले जाएँ तो वो बेस्ट है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है आसान इसलिए हो जाती है, आपको लाइन वगैरह लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेंशन नहीं होती आगे पीछे, तो कौमी बचत वालों को भी इसका फ़ायदा है और जो कस्टमर हैं उनको भी फ़ायदा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसकी जो मुनाफे की अदायगी है वो हर महीने अदा कर दी जाती है। कैसे अदा की जाती है, जिस डेट को आप अकाउंट खुलवाएंगे या सर्टिफिकेट ये परचेज़ करेंगे, उसी डेट को अगले महीने, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज डेट चल रही है 2 नवंबर की, आज आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट कर दिया, आज का नया मुनाफा जो है 1360 रुपये है 1 लाख रुपए के ऊपर, तो अगली 2 तारीख को आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। 2 की बजाय 3 भी हो सकती है, अगर छुट्टी आ जाती है दरमियान में, वर्किंग डे ना हो, संडे हो, तो इस तरह, या कोई और छुट्टी हो जाए तो फिर अगले दिन चला जाता है, पहले नहीं होता, अगले दिन आपका प्रॉफिट जो है वो ड्यू होता है। ये चीज़ें जो हैं एक आधा दिन जो है ऊपर नीचे होके, बेहतर है कि आप 2 दिन लेट चले जाया करें। अच्छा, इसके बाद जो है मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट, यानी आप इन्वेस्ट किस तरह कर सकते हैं। अब तो ये है कि 4 बैंकों के ज़रिए आप ऑनलाइन पैसे जो हैं वो सेंड कर सकते हैं कौमी बचत को, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है। बाद में जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग अकाउंट चाहे ओपन कर लें, उसमें जो है आप सिंपली किसी भी दूसरे बैंक से जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 4 बैंकों की लिस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, बाकी के ऊपर जो कौमी बचत है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो जल्दी इस हवाले से भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अब ये है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, नकद भी कर सकते हैं, चेक के ज़रिए, पे आर्डर है, बैंक ड्राफ्ट, जिस तरह आपको आसानी लगे। कोशिश करें कैश के ज़रिए से कभी भी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जाएं, चेक से कर लें, जो पे आर्डर है उससे कर लें, वो बेहतर होता है आपके लिए, सेफ़ एंड सिक्योर होता है, टेंशन नहीं होती। तो ये चीज़ें जो हैं, यहाँ पे आगे चलें तो जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2 बंदे भी मिलके इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और एक बंदा जाके प्रॉफिट इसका हासिल कर सकता है। इवन के अगर वो दोनों बाहियात हैं तो एक बंदा जो है वो प्रॉफिट जब लेने जाएगा या कोई और इस तरह से आपने कोई चेंजिंग करनी हो तो वो एलिजिबल होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर 2 बंदे मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट में, ये है कि फिर आप 75 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपका बन जाया करेगा 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, तकरीबन 2 लाख प्लस चला जाएगा, 2,06,000 के करीब ये प्रॉफिट बन जाता है। तो ये यहाँ पे अगर देखें
2005-6000 بنتا اوورال اتنا ہی ہے۔ تو یہاں پہ کیلکولیشن آگے چل کے ہم کرتے ہیں، تو یہ یہاں پہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، یعنی ہسبینڈ وائف اگر 60+ ہیں تو وہ اس میں انویسٹ کریں گے تو ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اچھا ان کو پرافٹ مانا مل سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو نیچے آ جائیں تو اور یہاں پہ اور اس جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کی انویسٹمنٹس ہیں وہ آپ قومی بچت مرکز سے جا کے ایس سی جو 1 درخواست فارم ہے اس کو فل کر کے آپ یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل فری آف کاسٹ دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ اگر آپ سرٹیفکیٹس پرچیز کرنے جاتے ہیں تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ ڈاکومنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گے۔ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے یہ آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں۔ شناختی کارڈ کی کاپی، چاہے آپ اوورسیز ہیں چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ اور اس کے بعد جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ قومی شناختی کارڈ بھی چاہیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کاپی آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ آف دا ہسبینڈ ڈیلی اٹیسٹڈ بائی کنسرن ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ آپ یونین کونسل وغیرہ سے یا جہاں سے بھی وہ آپ کو کہیں گے تو وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پہ سرکاری سٹیمپ لگی ہونی چاہیے کہ واقعی ویریفائڈ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ہی وہ عورت جو ہے ایلیجیبل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک جو ہے سٹیمپ پیپر چاہیے ہوگا۔ سٹیمپ پیپر بھی اسی طرح سے یعنی بیان حلفی ہوتا ہے کہ دوبارہ یعنی اس عورت نے دوبارہ سے شادی نہیں کی، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے آپ کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے یا اوتھ کمشنر سے آپ یہ باقاعدہ طور پہ اٹیسٹ کروائیں گے، اور یہ بھی ساتھ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد دوستو نیچے آ جائیں تو بعد میں باقی جو اس کے حوالے سے اگر کوئی اور ان کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ آسانی سے اکاؤنٹ یہ کھلوا سکتے ہیں۔ اسپیشلی ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو لازمی کھلوائیں، اچھی بات ہے، پرافٹ یہاں پہ بہت ہی ریزنیبل ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ جناب آپ کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں انویسٹمنٹ کی۔ جو مین اور سب سے اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی انویسٹ کریں تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کو کل پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ قومی بچت کیا کرے گا۔ قومی بچت آپ کو انکیشمنٹ کس طرح سے دے گا، اس میں کتنے چارجز کٹیں گے، اور ان چارجز سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو 1 سال کے اندر اندر پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، 12 مہینے مکمل ہونے سے پہلے، تو آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 1000 دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے 50 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو 50,000 روپے آپ کے کٹ جائیں گے۔ یہ یہاں پہ اچھی طرح سن لیں۔ 2 سال میں چلے جاتے ہیں تو 750 روپے ہو جاتا ہے، تو یہ اسی طرح 25% یعنی کم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہ 0.5 یعنی 500 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں جا کے یہ 0.25% یعنی 250 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر ڈیڈکشن ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل 4 سال مکمل نہیں کرتے تو آپ کی ڈیڈکشن ہر صورت میں ہوگی۔ ڈیڈکشن سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ 4 سال پورے کریں۔ 4 سال آپ کے پورے ہو جائیں گے تو آٹومیٹک اس کے بعد جب بھی آپ پیسے نکالیں گے آپ کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ پہلے نکالتے ہیں تو کوشش کریں کہ 1 مہینہ پورا وہ لینے دیں۔ اگر 50 لاکھ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا خاصا یعنی منافع بنے گا، اور اگر منافع نہیں بھی ملتا تو آپ کے پیسے پورے مل جائیں گے۔ اگر آپ مہینے سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے چارجز جو ہیں کٹ جائیں گے اور آپ کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے آئیں تو دوستو ابھی ٹیکس اور زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں۔ کیا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر ٹیکس یا زکوٰۃ کاٹا جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹیکس اور زکوٰۃ کی ڈیڈکشن نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس وقت قومی بچت جو آپ کو منافع دے رہا ہے وہ 16.32 ہو گیا ہے۔ یہ پرانے ابھی پڑے ہیں، اس کو میں نے اپڈیٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ابھی جو لسٹ آنے والی ہے اس طرح سے جو پرافٹ ریٹ کی لسٹ آتی ہے وہ ابھی تک قومی بچت نے آفیشلی طور پہ اپڈیٹ نہیں کی، تو میں اس کو وہاں سے لے کے پھر یہاں پہ پوسٹ کروں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آفیشلی طور پہ جو کنفرمیشن ہوتی ہے، صحیح چیز میری کوشش ہوتی ہے وہی میں اس ویب سائٹ کے اوپر ڈالوں تاکہ آپ لوگوں کا اعتماد ٹرسٹ جو ہے وہ
बना रहे और आप लोगों को हमेशा सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग्स यानी www.nationalsavingpakistan.com के नाम से है, और यहाँ पे इसको आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने आपको बता दिया। क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से भी कोई अच्छी स्कीम है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाने जा रहा हूँ। यानी अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बजाय किसी और स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट बैंकों के हवाले से आपको बताऊंगा, और साथ साथ कौमी बचत की जो अच्छी स्कीमें हैं इस हवाले से भी बताऊंगा। आप अपने जो सवाल हैं वो कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना देखा करें। मैंने कल अपने एनालिटिक्स खोले हैं तो तकरीबन 5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने में चैनल तो देखा लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि लाजमी तौर पे आप जो है सब्सक्राइब किया करें। इससे क्या होता है, हौसला अफजाई हो जाती है, जस्ट आपकी एक क्लिक होती है और मेरा इसमें भला हो जाता है। तो ये मेरा भला होगा तो समझें आपका भला, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट और सही इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला पहुंचती रहेगी। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।